وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت انس سے روایت ہے صحیح بخاری کی، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین باتیں جس میں ہوگی اس نے ایمان کی حلاوت پالی، ایمان کا مزہ چکھ لی، ایمان کی مٹھاس پالی، ٹیسٹ آ گیا اس کو ایمان لانے کا، لطف آ گیا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول باقی ہر چیز سے، ان دو کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ انسان کسی انسان سے محبت نہ کرے مگر اللہ ہی کے لیے۔ اور تیسری چیز ان یکرہ، کہ انسان ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹنے کو، جیسے اس بات کو ناپسند کرے کہ اس کے لیے آگ دہکائی جائے اور اس میں اس کو ڈالا جائے، ایسا ایمان سے کفر کی طرف جانا اس کے لیے تکلیف دہ ہو جائے، تو اس کے اندر ایک ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ایمان کی مٹھاس ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے پانی میں آپ شکر ڈالیں تو پانی کیسا ہو جاتا ہے؟ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ میٹھا پانی پیتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کسی انسان کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے، جو شخص حقیقی معنوں میں دین کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر کا ایمان اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ میٹھا بنا دیتا ہے۔ اور اس کی یہ مٹھاس ہر ایک کے لیے ہوتی ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ اس سے خوشی پاتا ہے، وہ اس کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ اس کی نظر، اس کی مسکراہٹ، اس کا میل جول، اس کا لین دین، اس کی ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، مٹھاس ہے۔ وہ دوسروں کو پھر تکلیف دینے اور اذیت دینے اور ستانے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، وہ ہر ایک کے لیے اچھا ہی چاہتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، یا پھر چپ رہے۔ یعنی اگر اس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں خیر ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بولنا ہی نہیں چاہیے۔ بولے تو خیر کا کلمہ کہے جس میں دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، اذیت نہ ہو، دوسرے کے لیے تکلیف نہ ہو۔ تو اس کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص جس کے اندر ایمان ہے وہ ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے، اور جو کسی کا بھلا چاہتا ہے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں اس کو کیسے فائدہ پہنچاؤں۔ وہ ہر دم نفع مند انسان بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا بھلائی کروں، اے کے ساتھ کیا کروں، بی کے ساتھ کیا کروں، اس کو اس تکلیف سے کیسے نکالوں، اس کے لیے کیا کروں۔ یعنی وہ ہر ایک کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ میری ذات سے اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور جو دل حقیقی ایمان سے خالی ہوتا ہے اس کی نظر فرق ہوتی ہے۔ اس کی نظر کیا ہوتی ہے کہ اس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں، اس سے کیسے اٹھاؤں، اس سے کیسے بٹوروں اور اس کو کیسے ایکسپلائٹ کروں۔ یہ دو مختلف رویے ہوتے ہیں۔ دیندارانہ رویہ کیا ہے کہ آپ کی سوچ کیا بن جاتی کہ میں ہر ایک کے لیے بھلائی کا، نفع کا کام کیسے کروں، میری ذات سے اس کو کیا خیر پہنچ سکتی۔ وہ انسان تو انسان، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت کا پیغام بنتا ہے، جیسے پچھلے باب کی احادیث میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ رک کے سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے اندر امیجنیشن میں یہ نظر لائیے، ان لوگوں کو بھی لائیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ان کو بھی لائیے جن سے آپ کو کوئی شکایت ہے، کوئی نفرت ہے، کوئی بیڈ فیلنگ ہے۔ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو تو ہم کسی نہ کسی طرح نفع پہنچاتے ہی رہتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ نہ بھی اچھا کریں تو ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ مثلاً اپنی اولاد ہے، ان کی طرف سے تکلیف بھی پہنچے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی ان کا بھلا ہی چاہتے، پھر بھی دعائیں دیتے ہیں۔ بچے کتنا بھی ستائے پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا تم خوش رہو، دعا ہی دیتے۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں سے ہمارا کوئی اختلاف ہو یا ہمیں کوئی شکایت ہو، جب تک ہم ان کے لیے بھلا نہیں سوچیں گے،
ان کی خیر نہیں چاہیں گے اس وقت تک صحیح دیندار نہیں بن سکتے۔ اب سوچیں کہ ان کو آپ کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور جس دن سے انسان کی نظر اس طرح تبدیل ہوتی ہے تو وہ حقیقی معنوں میں پھر دین والا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری چھوٹی سی نیکی مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے برابر بھی میں نے اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو وہ میرے لیے آگے موجود ہوگی، میں اسے دیکھ لوں گا، وہ میرے ہی سامنے آئے گی، اور اگر میں کسی کے لیے برا چاہ رہا ہوں تو وہ بھی میرے ہی سامنے آئے گا، کوئی اور تو اسے دیکھے یا نہ دیکھے۔ اگر میں کسی کی راہ میں کانٹے بکھیر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے وہ تو بچ کے نکل جائے، لیکن وہ کانٹے میرے اپنے ہی سامنے آئیں گے۔ تو مومن سراپا خیر ہوتا ہے، مومن سراپا بھلائی ہوتا ہے، یک طرفہ طور پر دوسروں کی خیر چاہتا ہے، صرف دنیا کی نہیں، ان کی آخرت کی بھی۔ اسی لیے بعض اوقات وہ نصیحت سے کام لیتا ہے، اور بعض اوقات اگر ضرورت پڑے تو تنقید بھی کرتا ہے، لیکن تعییب نہیں کرتا۔ تنقید اور تعییب میں فرق ہوتا ہے۔ تنقید تو کنسٹرکٹیو ہوتی ہے، تعمیری ہوتی ہے، اصلاح کے لیے ہوتی ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے ہوتی ہے، اور تعییب کیا ہوتی ہے؟ بری نیت سے ہوتی ہے، عیب جوئی، کسی کے عیب اچھالنا، کسی کو اس عیب کا تانا دینا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنا، غیبت کرنا، تانے دینا، دوسرے کو ذلیل کرنا۔ ایسا شخص خیر خواہی کے جذبات سے نہیں کرتا۔ اصل نصیحت وہ ہوتی ہے جو اخلاص پر مبنی ہو، کیونکہ نصح میں اخلاص کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا آپ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور مطلب آپ کا اپنی ہی شہرت ہے، تو کیا اس کو خیر خواہی کہیں گے؟ آپ نے دوسرے کا بھلا نہیں چاہا، دراصل آپ نے سیلف ایکسپوجر چاہا، اپنی تعریف چاہی، اپنا نام بلند کرنا چاہا، یہ خیر خواہی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ دوسروں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بہت کام آتے ہیں ان کے، لیکن پیچھے نیت بڑی خراب ہوتی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اصل خیر خواہی کیا ہے؟ بے لوس، سیلف لیس، اپنی شہرت، اپنی عزت، اپنے نام کی بلندی، اپنے کوئی ہڈن موٹیوز کو الگ کر کے پیورلی دوسرے کی مدد، پیورلی دوسرے کی بھلائی۔ اور صحیح معنوں میں پھر بھلائی ہو بھی اسی وقت سکتی ہے جب انسان خالص ہو کے کرے۔ ایسا کرنا انسان کی جرت کی علامت ہے، بہادری ہے، اور غلطی کو نہ سننا، نہ ماننا بزدلی ہے۔ بعض اوقات بعض بڑے، جیسے خاندان میں کوئی بڑا ہوتا ہے، گھر میں کوئی مثلا دادا دادی، نانا نانی ہے، یا والدین ہیں، یا خالہ ماموں چچا ہیں، تو وہ ہم سے رشتوں میں بڑے ہی ہوتے ہیں۔ اب ہر ایک یہ کہتا ہے کہ وہ بڑے ہیں، وہ تو بڑے ہیں، اس لیے جو بھی کریں جائز ہے، حالانکہ وہ بعض اوقات ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ناروا بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں سب کے بیچ میں بیٹھ کے بدتمیزی سے ان سے بات کرنا تو غلط ہے، لیکن آسان طریقے سے ان کی غلطیوں پر توجہ دلا دینا جو ہے وہ ان کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی ہے، وہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس کا ایمان عمر جیسا ہو اس کو کہیں بھی بتایا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی برائی کے بتانے میں مزید برائی آ رہی ہے سامنے، ایک لڑائی اور فساد اور فتنہ شروع ہو گیا ہے، تو اس میں پھر مزید فساد کا اندیشہ ہے۔ عمر تو خود کو خود پیش کر رہے ہیں، تو بڑوں کو خود کو پیش کرنا چاہیے، اور چھوٹوں کو اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے طور پر دیکھنا چاہیے کہ ان کی لمٹس کہاں ہیں۔ یعنی حضرت حسن اور حسین کا جب دیکھا کہ ایک بزرگ وضو درست نہیں کر رہے، تو انہوں نے خود کر کے کہا ان سے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں، تو اس طرح بھی دوسرے کو پتہ چل گیا کہ ان کی غلطی کہاں ہے۔ اصلاح ضروری ہے، لیکن طریقے کے ساتھ، دوسرے کا ادب اور مقام اور درجہ ملحوظ رکھتے ہوئے۔ قرآن میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرو؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹ کے بات نہیں کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کندھے جھکا کے بات کرو۔ بڑوں کا ادب اور احترام ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی بڑے کے اس کی سفید بالوں کی وجہ سے احترام کیا، اس نے دراصل اللہ کا احترام کیا۔ بزرگی کا احترام کرنا، خواہ کوئی اپنے گھر میں ہے یا باہر ہے، کسی بھی ایلڈرلی پرسن، سینئر پرسن کے ساتھ معاملہ کرنا جو ہے اس کے اپنے ادب اور تقاضے ہیں۔ ایک کام کرتے ہوئے دوسرے کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، عزت اور احترام کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔
اب مثلاً حضرت عمر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو دوسرا شخص جو یہ کہہ رہا ہے وہ کسی اپنی بڑائی کی وجہ سے یا کسی اندر کے بغض کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، وہ بھی کس لیے کہہ رہا ہے کہ دین کی خاطر، دین کے بھلے میں. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اور ان کے عوام کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، یعنی معاشرے کے جتنے بھی طبقات ہیں سب کے لیے مخلص ہونا، خالص ہونا اور ان کا بھلا چاہنا ضروری ہے، اور یہی دین ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا. حضرت عثمان کی جو شہادت تھی اس پر جو قصاص لینے کی باری تھی اس پر مختلف صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، حتیٰ کہ میدان جنگ میں آمنے سامنے آئے. اس کے باوجود خیرخواہی کیسی تھی؟ اس کی ایک مثال حضرت علی کی مثال. مسلمانوں کی ایک جماعت 35 ہجری میں مدینہ میں داخل ہوئی اور انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر. اتنا خلفشار ہوا کہ مدینہ 5 روز تک خلیفہ سے خالی رہا. حضرت علی کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی. مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر متفق نہ تھا. ان کا مطالبہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان کے خون کرنے والوں کو سزا دی جائے، اس کے بعد وہ خلیفہ کی اطاعت کریں گے. حضرت علی یہ کہتے تھے کہ پہلے خلافت کو مستحکم کیا جائے، پھر قاتلین کے خلاف کارروائی کی جائے. اس طرح مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے، ایک حضرت علی کے ساتھ، دوسرے آپ کے مخالف. یہ اختلاف بڑھتا رہا یہاں تک کہ دونوں کے درمیان جنگ کی نوبت آ گئی. حضرت علی اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ سے بصرہ کے لیے روانہ ہوئے. لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرا مقصد یہ کہ لوگوں کا اشتعال ختم ہو جائے اور امت میں اتفاق پیدا، یعنی مدینہ کو اس شورش سے خالی کیا جائے. ایک شخص نے کہا اگر بصرہ والے آپ کی بات نہ مانے تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی نے کہا ہم ان کو چھوڑے رہیں گے یہاں تک کہ وہ ہم کو چھوڑے رہیں. ترکناہم ما ترکونا. کہنے والے نے کہا اگر وہ لوگ آپ کو نہ چھوڑیں اور جنگ پہ آمادہ ہو جائیں تو؟ حضرت علی نے کہا ہم مدافعت میں لڑیں گے. ابو سلام الدالانی نے کہا ہمارا حال اور ان کا حال کیا ہوگا اگر کل کے دن ان سے ہمارا ٹکراؤ ہو جائے؟ حضرت علی نے جواب دیا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یا ان کا جو آدمی بھی قتل ہوا اس کا دل اگر پاک ہوگا تو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. یعنی اگر اندر خیر خواہی ہے اور ایک دوسرے سے نقصان بھی ہو گیا تو بھی مخالفت کے باوجود ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ پھر بھی وہ جنت میں جائیں گے. خواہ اس نے ہمارے کسی کو مار بھی دیا تو بھی وہ جنت میں جائے گا کیونکہ اس کی جو پیچھے نیت ہے وہ درست ہے. اس کو خیر خواہی کہتے ہیں. کیونکہ دنیا میں اختلافات تو ہوتے ہیں اور بعض اوقات اختلافات شدید بھی ہو جاتے ہیں. مثلاً شوہر بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا، حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے، طلاق ہو گئی. کیا حکم دیا گیا؟ کیا کرو؟ کتنی دفعہ اصلاحاً اور خیر خواہی کی بات آتی. معروف کا لفظ کتنی دفعہ آتا ہے. یعنی اس دنیا میں 100% اتفاق کہیں بھی نہیں ہوتا. ہر ایک کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کے موقع پر خیر خواہی کا جذبہ دل میں رہنا اور رکھنا یہ بے حد ضروری ہے. اس سے انسان دنیا میں بھی خیر کے کام کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی اپنی خیر اور بھلائی کر سکتا ہے. آپ دیکھیے مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سوال کروں گا اور کچھ سختی سے کام لوں گا. یاد ہے آپ کو یہ حدیث؟ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر آ گیا، کہنے لگا محمد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے. ہم نے کہا یہ جو تکیہ لگائے ہوئے ہیں. کہا اے عبد المطلب کے بیٹے. نام نہیں لیا، دادا کا نام. آپ نے فرمایا میں نے تمہاری بات سن لی. اس نے کہا میں سوال کروں گا اور سختی سے کروں گا، آپ اپنے دل میں میرے اوپر غصہ نہ ہو. آپ نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے. بدو تھا نا، دیہاتی شخص. اس نے کہا میں آپ کو آپ کے رب کی اور جو آپ سے پہلے تھے ان کے رب کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ سوال کیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص ناسمجھ ہے، اکھڑ ہے، اس کا مزاج ہی ایسا، اس کی بیک گراؤنڈ ایسی. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ. کیونکہ ان کا ماحول ہی ایسا ہے. تو بعض اوقات ایسے لوگوں سے زندگی میں آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جو ایک خاص ماحول کی پیداوار ہے، ان کا لائف سٹائل یہی، ان کا گفتگو کا انداز اور طریقہ یہی ہے کہ وہ مہذب مؤدب نہیں ہو سکتے. اب آپ اگر انہی کے لیول پر آ جائیں، کام چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے اصول پہ قائم رہیں. آپ اپنی خیر خواہی، محبت، اخلاق اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں اور دوسرے کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. اس کے لیے عذر تلاش کر لیں کہ معذور ہے یہ شخص، کیونکہ اس نے یہ سیکھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں.
وہ جو تیری خیر خواہی کرے زیادہ بہتر ہے اس سے جو تیری تعریف کرے. یعنی خیر خواہی میں اگر کوئی تم پہ تنقید بھی کر دیتا ہے وہ تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے بنسبت اس شخص کے جو صرف تمہاری چاپلوسی کرتا رہے اور صرف تمہاری خوشامد کرتا رہے. دوسروں کی اچھائی کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، شکر گزار بھی ہونا چاہیے، ان کی اچھی باتوں کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اور اگر ان سے غلطی ہو، کیونکہ انسان ہے، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں، تو اچھے طریقے سے ان کو احساس بھی دلانا چاہیے. اسی میں انسان کی بھلائی اور اسی میں انسان کی ترقی ہے. بہت دفعہ آپ نے تعریف بھی کی ہے، ایسی تعریف کے جو موقع کی مناسبت ہے نا، کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے اور کس کی ہو رہی ہے. بعض لوگوں کو تعریف بگاڑ دیتی اور بعض لوگوں کو تنقید بگاڑ دیتی، تو پھر انسان کو دیکھ کر معاملہ کرنا چاہیے. ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواہ البخاری کتاب الایمان. عن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، لا یؤمن نہیں ایمان لاتا، احدکم تم میں سے کوئی ایک، حتی یہاں تک کہ یحب چاہے پسند کرے، لأخیہ اپنے بھائی کے لیے، یعنی پسند کرے اپنے بھائی کے لیے، ما جو یحب وہ پسند کرتا ہے چاہتا ہے، لنفسہ اپنی ذات کے لیے. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. رواہ البخاری کتاب الایمان. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. یہ ہے معیار ایمان کا کہ مومن کون ہے. ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کا نام بھی ہے، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے پیارا کون ہے؟ جو اس کے مخلوق کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہو، اس کے لیے نفع مند ہو، اس کو فائدہ پہنچائے. اور اس کا معیار کیا ہے؟ کہ دوسرے کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. اور یہ ایک ایسا معیار ہے جو ہر ایک کو پتہ ہے. مثلاً اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اچھا میں کون سا نیکی کا کام کروں، کیا بھلائی کروں، کیسے دوسرے کے ساتھ معاملہ کروں، بہت سمپل سی بات ہے، دوسرے کے لیے وہی کرو جو اپنے لیے چاہتے ہو. اور یہ بات کسی کو بھی سمجھنا مشکل نہیں. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں، مجھے اپنے لیے کیا پسند ہے. کیا آپ کو اپنے لیے دھوکہ پسند ہے، کڑوا بول پسند ہے، بے عزتی پسند ہے، سازشیں پسند ہیں، غیبت پسند ہے، تانے پسند ہیں؟ تو پھر کسی اور کے لیے کیوں، کسی دوسرے کے لیے کیوں؟ کسی کے بولنے کا انداز جو آپ کو پسند نہیں آتا، آپ اس انداز کو دوسروں کے لیے کیوں دہرائیں؟ کیا آپ کو پسند ہے کہ کوئی آپ کو ٹونٹ کرے، طنز کرے، آپ پہ ہنسے، آپ کی تحقیر کرے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے؟ نہیں. پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کریں؟ کیا آپ کو پسند ہے کہ کوئی آپ سے نفرت رکھے، بغض رکھے، حسد رکھے؟ نہیں. پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ ایسا کریں؟ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ کہ دوسرے آپ کو معاف کر دیں، آپ کو انکریج کریں، آپ کی تعریف کریں، آپ کو اچھا سمجھیں، آپ پر اعتماد کریں. تو پھر کیا کسی اور کا حق نہیں کہ اس کے ساتھ بھی یہی کیا جائے؟ اگر کوئی اس معیار پر معاملہ کرے تو بہت سے جھگڑے فساد خود ہی ختم ہو جائے، گھروں کی زندگی خود ہی خوشگوار ہو جائے، معاشرہ خود ہی خوشحال ہو جائے، امن اور سکون ہر طرف ہو جائے. لیکن یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا، اپنے لیے کچھ اور چاہنا، دوسرے کے لیے کچھ اور چاہنا، اپنے لیے نمبر 1 اور دوسرے کے لیے 2 نمبر. اور اس چیز کو آپ دیکھیے کہ ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا. مومن ہو ہی نہیں سکتا کوئی جب تک کہ وہ ایسا نہ کرے. بہترین نیکی ہے کسی کو خوش کرنا. سوچئے کیا چیز آپ کے دل میں خوشی لاتی ہے جب کوئی آپ کے ساتھ ویسا کرتا ہے، پھر اس کو دہرائیے. اسی کا نام عدل ہے، اسی کو انصاف کہتے ہیں، اسی کو نیکی کہتے ہیں. جتنے زیادہ آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا ارد گرد پرسکون ہو جائے گا. اسی سے پیس آتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے سے بڑے.
اور پوری کائنات آپ کو یہی سبق سکھا رہی. سورج کیا کر رہا ہے؟ فائدہ پہنچا رہا ہے. درخت کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ پہنچا رہے ہیں. بادل کیا کرتے ہیں؟ فائدہ پہنچاتے ہیں. سب خاموشی کے ساتھ ہی چل رہے ہیں نا. کتنی خاموشی کے ساتھ ہر ایک چیز فائدہ پہنچا رہی. ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خود غرضی سے، حرص سے. سب کچھ اپنے لیے سمیٹنا، اپنے لیے چاہنا، ہر چیز اپنی طرف کھینچنا. یہ مجھے مل جائے، یہ میرے لیے ہو جائے. تو جب ہم اپنی جگہ دوسروں کو رکھ لیں گے تو خود بخود اصلاح ہونے لگے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.